سید یونس اعجاز کا مضمون آنکھ والا۔ تحقیقی مقالہ نگاری فارسی کی مشہور کہاوت کوہ کندن و کاہ برآوردن کی مصداق انتہائی مشکل کام ہی نہیں بلکہ مسلسل صبر آزما مراحل سے گزرنے کا نام ہے۔ یہ عمل اپنی علمی قابلیت سے کہیں زیادہ بڑھ کر مشقت کرنے کا متقاضی ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی پیشہ یا کاروباری میدان موجود نہیں جس میں معلومات کو یکجا کرنے، نئے خیالات پیدا کرنے اور انہیں احاطہ تحریر میں لانے کی استعداد درکار نہ ہو۔ اس اعتبار سے یہ معلومات حاصل کر کے اپنے مستقبل کے تحقیقی مقاصد تک پہنچنے کا سفر ہے۔ دوسرے الفاظ میں مقالہ نگاری کسی اسکالر کو اپنے مطالعاتی میدان کی ان اتھاہ گہرائیوں سے ہمکنار کرتی ہے جو بصورت دیگر ممکن نہیں۔ جناب عبدالنوید نے، جن سے میرا پہلا تعارف نوید الحسن نور کے نام سے ہوا، مواصلاتی رابطے پر جب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایم فل کی ڈگری کے لیے میری شاعری کا تجزیاتی اور تحقیقی مطالعہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے یونیورسٹی سے انہیں اجازت نامہ بھی مل گیا ہے، تو میں خوشی اور استعجاب کی رمجھم میں بھیگتا چلا گیا۔ یہی رابطہ 4.5 سے 5 سال پر محیط تعلقات اور مقالے کی تکمیل کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ان کی جانب سے پوچھے جانے والے عالمانہ سوالات کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ میرا گمشدہ ماضی ہی بازیاب نہیں ہوا بلکہ میری خود شناسی بھی رفتہ رفتہ بیدار ہوتی گئی۔ تلاش یاد میں یہ راستہ کیسا نکل آیا، یہاں تو خود شناسی ہی یکایک جاگ اٹھی ہے۔ جناب نوید کی تخلیقی جستجو اور استعداد ہمارے زمانے کا ادب ہے۔ ان کی سوچ اور ہمت کی یہ جہت اور امیجری تجربے کی عظیم روایات سے سرے منہ انحراف کیے بغیر اظہار کے اس نئے موڑ کی نشاندہی کرتی ہے جس پر پہنچ کر نئے آہنگ، نئے استعارے، نئی علامات اور متنوع موضوعات سے آباد روشنیوں کا ایک شہر جگمگا رہا ہے۔ نوید صاحب اپنے فرائض منصبی کے اعتبار سے معلم اور مدرس ہیں۔ والدین کے ساتھ ساتھ بیوی بچوں کی نگہداشت، دیگر اقربا کے حقوق اور روزمرہ کی دوسری دشواریوں کے باوجود مقالہ نگاری کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو کر جس شان، اعتماد اور ایمانداری سے کامیاب و کامران ہوئے ہیں وہ 100,000 مبارک اور آفرین کے حقدار ہیں۔ مقالہ نگاری کی یہ سطور کسی مشین میں نہیں ڈھلی بلکہ ایک انسان کے ذہن کی تخلیق ہیں جو دن رات بدلتی ہوئی سیاسی، معاشی اور اخلاقی اقدار سے دوچار ہے۔ جہاں انسان زندگی اور سماج کے ساتھ ایسے سمجھوتے کرنے پر مجبور ہے جنہیں وہ کئی بار پسند بھی نہیں کرتا۔ ان امور کے زیر اثر کسی شخص کو تخلیقی اظہار پر ہی قدرت حاصل ہے تو وہ نابغہ ہے، تخلیق کار ہے اور مقالہ نگار ہے۔ ہر ادبی تحریر اچھی ہوتی ہے یا بہت اچھی ہوتی ہے، البتہ اچھی تحریر وہ ہے جسے کبھی کبھی پڑھنے کو جی چاہے، اور بہت اچھی تحریر وہ ہوتی ہے جسے چھوڑنے کو جی نہ چاہے۔ نوید صاحب کی مقالہ نگاری معلوم اور نامعلوم کی منڈیر پر اپنی منفرد خوشبوؤں کے جھرمٹ میں مہکتی دکھائی دیتی ہے۔ مقالہ نگار اگر وہ کہے جو سب کو پہلے سے معلوم ہے تو وہ مقالہ نگاری کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہے جو پہلے سے کسی کو معلوم نہیں، اسے وہ بیان کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی مثال مرزا غالب کی شاعری ہے۔ مرزا غالب اس وقت غالب ہوئے جب مولانا حالی نے داستان غالب کے نام سے اپنا نقد و نظر پیش کیا، ورنہ غالب خود یہ کہہ کر خاموش ہو گئے تھے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ لہٰذا مقالہ نگاری میں نئی دریافت کا یہ عمل معلوم اور نامعلوم کے درمیان ایک مسلسل سفر ہے۔ ایک مقالہ نگار 2 دنیاؤں کا باسی ہوتا ہے۔ ایک طرف تو وہ زبان و بیان کا پوری طرح سے محافظ ہوتا ہے، دوسری جانب لفظیات کے بہت سے پیمانے توڑ دیتا ہے۔ وہ روایت سے جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ نئے امکانات پر آنکھیں جمائے رکھتا ہے۔ اس میں سخن فہمی کی صلاحیت بلاخیزی کی حد تک موجود بھی ہوتی ہے اور اس کا قلم قوت اظہار سے بھی مالا مال ہوتا ہے۔ وہ موانع سے صرف نظر کر کے اپنے بلند و بالا مقاصد کے حصول کے لیے ہمیشہ مستعد رہتا ہے۔ اس کی تخلیقی جولانیاں ہمیشہ بے قراری کی سمت گامزن رہتی ہیں۔ نوید صاحب کے تباہر علم نے
میری شاعری کے مضامین میں ایسی معانی آفرینی پیدا کی کہ میرا اسے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ بھی پڑھیں اور ان کے مزاج سے لطف اندوز ہوں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔